پاکستان کے جمہوری نظام کا المیہ یہ ہے کہ اس کی ترتیب، تدوین اور انتظام کار میں جو لوگ مسلسل شامل رہے ہیں ان کی اکثریت ذاتی مفادات، گروہی تعصبات، لسانی عصبیت اور علاقائی نفرت سے بلند اور ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر سوچنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ ہر کسی نے آئین کی ترتیب اور پھر اس میں بار بار ترامیم کرتے ہوئے اپنے انہی مفادات کا زہر آئینی دستاویز میں ضرور شامل کیا، اور آج یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس سے ہر کوئی اپنی مرضی کی تعبیر نکال سکتا ہے۔ سیاستدانوں کی آئینی کلابازیوں کے ساتھ ساتھ مروجہ 1973 کے آئین میں ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے فوجی اقتدار کے تحت کی گئی ترامیم بھی شامل ہوتی گئیں۔ ان ترامیم کے تحت ان تمام اقدامات کو تحفظ حاصل ہوا جو آئین کی پامالی کے عرصے میں اٹھائے گئے تھے۔ دکھ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ دونوں دفعہ ان ترامیم کو آئینی تحفظ عوامی ووٹوں سے منتخب سیاستدانوں کی اسمبلی اور سینٹ نے دیا۔ ضیاء الحق کی ترامیم کو پارلیمنٹ نے 8ویں ترمیم کے نام پر 14 نومبر 1985 کو منظور کیا۔ اس اسمبلی اور سینٹ میں موجود تمام سیاستدان بعد میں آنے والے ادوار میں کئی سالوں تک پاکستانی سیاست کے افق پر چھائے رہے۔ یہ لوگ پارٹیاں بدل بدل کر ایوانوں میں آتے رہے، لیکن آج تک کسی نے اپنے اس جرم کا برملا اقرار نہیں کیا کہ اس میں اتنی جرأت و حمیت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی اسمبلی کی نشست چھوڑ دیتا اور ضیاء الحق کے غیر آئینی اقدامات پر 8ویں ترمیم کے ذریعے مہر تصدیق ثبت نہ کرتا۔ پرویز مشرف کے غیر آئینی اقدام کے تحفظ کے لیے بھی 29 دسمبر 2003 کو پارلیمنٹ میں 17ویں ترمیم کے نام پر بل پیش کیا گیا۔ اسمبلی کے 342 میں 248 اراکین نے اسے 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر مشتمل اراکین اسمبلی میں سے کوئی ایک بھی اتنی جرأت نہ کر سکا کہ وہ 17ویں ترمیم کے خلاف پارلیمنٹ میں آ کر ووٹ ڈالتا۔ مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد کی قیادت میں ایم تو پرویز مشرف کے ساتھ تھی، اور ARD کے نام پر بنے ہوئے اتحاد نے بائیکاٹ کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ یوں مشرف کے اقدامات کے تحفظ کے لیے پیش کی گئی ترامیم کے خلاف ایک بھی آواز ووٹ کی صورت میں نہ ڈھل سکی۔ آمروں اور ڈکٹیٹروں کے اقدامات کو جمہوری اور آئینی چھتری فراہم کرنے کا یہ المیہ ہماری جمہوری تاریخ کا بدترین باب ہے۔ وہ سیاستدان جو باحیثیت مجموعی ہر مارشل لاء کے اقدام کو آئینی تحفظ دیتے رہے تھے، وہی آج کس قدر ڈٹائی کے ساتھ عوامی جلسوں اور جلوسوں میں انہی آمروں کے خلاف تقریریں کرتے اور نعرے بلند کرتے ہیں، اور عوام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عوامی قوت و طاقت سے قوم کو آمروں اور ڈکٹیٹروں سے نجات دلائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ آئینی تاریخ کے ان دونوں مداخلت کاروں ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے خلاف کوئی ایک بھی تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ کامیابی تو دور کی بات، ان دونوں کے خلاف چلنے والی تحریکیں اپنے عہد طفولیت میں ہی دم توڑ گئیں یا پھر چند مخصوص طبقات تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ جہاں ان تحریکوں کی ناکامی کی اور بہت سی وجوہات ہیں، وہاں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ عوام جانتے تھے کہ جن سیاستدانوں کو انہوں نے کئی لاکھ ووٹ دے کر اسمبلی کا رکن بنایا ہے، اور جو خود کو عوام کے سامنے آمریت کا دشمن اور جمہوریت کا علم بردار کہتے تھے، مگر ان میں بھی اتنی جرأت کردار نہیں تھی کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر آمریت کے خلاف ووٹ ڈال سکتے۔ اپنے اس کردار کے برعکس وہ عوام سے اسی آمریت کے خلاف ووٹ مانگ کر اسمبلی میں پہنچے تھے۔ ایسی منافقت اور کردار کے دوگلے پن کے ہوتے ہوئے کبھی عوامی تحریکیں جنم نہیں لیا کرتیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے ضیاء الحق اور پرویز مشرف دونوں بخوبی آگاہ تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے دور اقتدار میں جیسا چاہا ویسے ہی وہ سیاستدانوں سے کھیلتے رہے، جس کو چاہا سینے سے لگا لیا اور جسے چاہا ڈانٹ کر الگ کر دیا، جسے چاہا اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کے لیے اعتماد کی لانڈری سے دھو دھلا دیا، اور جسے چاہا رات کی تاریکی میں خاندان اور دوستوں سمیت آرام کی زندگی گزارنے کے لیے ملک سے باہر روانہ کر دیا۔ جب اور جس وقت چاہا اور جس کسی کو چاہا اسے سیاست کے میدان میں کودنے کے لیے پاکستان واپس بلا لیا۔ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کی یہ کہانی گزشتہ 50 سال سے ترتیب پا رہی ہے۔ پاکستان کے پہلے 25 سال کم از کم اس قدر بدترین اور بد نصیب نہیں تھے۔ بقول ادیم ہاشمی، یوں دکانوں پر ضمیروں کی فراوانی نہ تھی، لوگ بکتے تھے مگر اتنی بھی ارزانی نہ تھی۔ مرحوم مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو کا نیا پاکستان وجود میں آیا، اس نئے پاکستان کی سب سے اساسی اور بنیادی دستاویز 1973 کا آئین ہے، جس کے گرد پاکستان کا پورا جمہوری نظام گھومتا ہے۔
اس آئین کی ترتیب و تدوین اور اس کے بعد کی جانے والی خالصتاً سیاسی ترامیم کا المیہ یہ ہے کہ بار بار کی سیاسی مشقت اور تجربات کے باوجود بھی ہمارا آئین گروہی تعصبات، لسانی عصبیت، ذاتی مفادات اور علاقائی نفرت سے بالا تر نہیں ہو سکا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا سیاستدان بحیثیت مجموعی اس قسم کی ان سب رکاوٹوں اور بندشوں سے بالا تر کیوں نہیں سوچ سکتا؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جو گزشتہ 50 سال سے پاکستانی جمہوریت کا منہ چڑھا رہا ہے، اور ہم بحیثیت مجموعی اس بنیادی مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اس بات پر اپنی توانائیاں خرچ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کرپشن، بددیانتی، اقربا پروری، علاقائی تعصب اور سیاسی عدم استحکام کیوں ہے۔ یہ تمام برائیاں تو ایک بڑی خرابی کی علامت ہیں۔ جب تک وہ بڑی خرابیاں دور نہیں ہوتی، اس جمہوری نظام کے درخت پر جو پھل بھی اگے گا وہ کرپشن، اقربا پروری اور تعصب کے زہر سے آلودہ ہی ہوگا۔ ہمارے آئینی، جمہوری اور سیاسی نظام میں خرابی کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور اس خرابی کی بنیاد دراصل انگریز نے بڑی محنت کے ساتھ رکھی تھی، اور ہم نے بھی انگریز کے عطا کردہ اس نو آبادیاتی تحفے کو خوب پال پوس کر اب جوان کر لیا ہے۔ انگریز کے دیے گئے سیاسی نظام کی دو بنیادی چیزیں دراصل وہ دو بہت بڑی دیواریں یا رکاوٹیں ہیں جو پاکستانی سیاست کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ یہی وہ دونوں چیزیں ہیں جن پر ہماری آئینی سیاست کی عمارت کھڑی ہے۔ پہلی حلقہ انتخاب کی سیاست اور دوسری صوبائی انتظامی تقسیم اور ان کی مستقل وفاقی اکائیوں کی حیثیت۔ قدیم راجواڑوں، ریاستوں اور نو تخلیق کردہ انتظامی یونٹوں کو انگریز نے صوبوں کا درجہ دے کر زمین پر پہلے ناقابل تنسیق لکیریں کھینچ دیں اور پھر ان علاقوں پر چند لوگوں کا حق حکمرانی مسلم کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر کاسہ لیس، وفادار اور پروردہ نواب، وڈیرے، خان اور چودھری کے جمہوری مستقبل کے لیے ایک حلقہ انتخاب تخلیق کر دیا، ایک حلقہ انتخاب جہاں سے اس کے علاوہ کوئی اور نہ جیت سکے۔ پاکستان کا موجودہ پارلیمانی نظام انگریز کا دیا ہوا ایک نو آبادیاتی تحفہ ہے۔ اس نظام میں بنیادی اکائی حلقہ انتخاب رکھے گئے تھے۔ حلقہ انتخاب کی سیاست انگریز کو اپنے مفادات کی تکمیل اور نو آبادیاتی طرز حکمرانی کے لیے بہت راس آئی تھی۔ اس نے تقریباً 200 سال کی محنت سے ہر علاقے میں اپنے کچھ وفادار جانثار خاندان ایسے پیدا کر لیے تھے جن کو سرکاری مراد دے کر انگریز نے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اب اپنے علاقوں میں بلا شرکت غیر ہر قسم کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے تھے۔ ان غداروں کا انتخاب 1757 میں ہونے والی جنگ پلاسی میں بنگال کی فتح کے ساتھ ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس صرف 750 برطانوی سپاہی تھے اور اس نے اپنے ساتھ صرف 2100 ہندوستانی بھرتی کیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے پاس 100 توپچی اور صرف 50 کشتی بان تھے، جبکہ انگریز کے مقابلے میں نواب سراج الدولہ کی افواج میں 30,000 مسلح انفنٹری کے سپاہی اور 20,000 گھڑ سوار ایسے تھے جو تلواروں اور تیروں سے مسلح تھے۔ 50 فرانسیسی توپچی بھی پیچھے پہاڑی پر موجود تھے اور اس کی اپنی فوج کے پاس بھی 300 توپیں الگ تھیں۔ مزید کمک کے لیے میر مدن اور دیوان موہن لال کی 7,000 پیدل اور 5,000 گھڑ سوار فوجی ایک دائرے کی صورت میں لارڈ کلائیو کی افواج کے مقابلے کے لیے پہاڑوں پر کھڑے کیے گئے تھے، مگر سراج الدولہ کی اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں چند ہزار کے لشکر کے ساتھ لارڈ کلائیو اپنے مورچے میں بیٹھا میر جعفر کی غداری کی خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ 23 جون 1757 کو اسے میر جعفر کا خط موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ لارڈ کلائیو سے داؤد پوتا کے مقام پر ملنا چاہتا ہے۔ اگلی صبح میر جعفر وہاں پہنچا تو لارڈ کلائیو نے اسے سلیوٹ کرتے ہوئے نواب آف بنگال، بہار اور اڑیسہ کے ٹائٹل سے پکارا۔ اس استقبال کے اگلے روز غدار میر جعفر کا 15,000 سواروں کا دستہ الگ ہو کر مرشد آباد میں سراج الدولہ کی فوج کی پشت پر چلا گیا تاکہ انگریز فوج کے حملے کی صورت پیچھے سے وار کر سکے۔ اس غداری کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک المناک تاریخ ہے۔ اتنی بڑی فوج کی اتنی چھوٹی سی انگریز کی فوج کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست نے برِ صغیر میں انگریزوں کے وفادار اور ملت کے غدار خاندانوں کے ایک نئے شجرے کی بنیاد رکھ دی۔ یہ وہی شجرہ ہے جو میر جعفر کی اولاد سے نسل در نسل چلتا ہوا سکندر مرزا تک جا پہنچتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک میر جعفر اور نسل میں سے ایک سکندر مرزا نہیں ہے، بلکہ ہر شہر، بستی، قریہ اور علاقے میں غداروں اور انگریز کے وفاداروں کی کہانی موجود ہے
جنہوں نے انگریز کو ہندوستان میں قدم جمانے کے لیے افرادی قوت فراہم کی، اور انگریز نے جنگ جیتنے کے بعد انہیں اپنے علاقے میں تاج برطانیہ کا نمائندہ بنا دیا۔ ان کے خاندان کے افراد کو آنریری میجسٹریٹ، آنریری کیپٹن، نمبردار، ٹمندار، نواب، سردار، خان، نائٹ آف برٹش امپائر، آرڈر آف برٹش امپائر جیسے اعزازات اور اختیارات سے نوازا گیا۔ یوں ایک پورا علاقہ ایسے لوگوں کا مطیع و فرما بردار بنا دیا گیا۔ لوگوں کو کام انہی سے پڑتے اور لوگوں کی سرکاری مشکلیں بھی وہی حل کرواتے۔ مالیہ، لگان، آبیانہ وصول کرنے اور معاف کرنے سے لے کر عمومی مقدمات کے فیصلے بھی انہی کے ہاں ہوتے۔ کورٹ کچہری، تھانہ اور پٹوار خانے میں بھی انہی کی سنی جاتی۔ کم از کم 100 سال یعنی 3 نسلوں تک ایسا انتظامی بندوبست جاری رکھا گیا۔ یوں ہر علاقے کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کے ہاں یہی ایک بااثر خاندان ہی تو ہے جو سرکار کے حوالے سے ان کے ہر دکھ کا مداوا ہے۔ انگریز نے اپنے وفاداروں کی جو پنیری آغاز میں لگائی تھی، وہ 143 سال گزرنے کے بعد یعنی 1920 میں وطن فروش سیاسی، قبائلی اور نسلی رہنماؤں کا ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ اب انگریز کو یقین ہو گیا کہ کوئی ٹیوانا ہو یا نون، دولتانہ ہو یا تالپور، بگٹی ہو یا ارباب، ان سب کا اپنا ایک ایسا حلقہ انتخاب بن چکا ہے جس میں اگر الیکشن کروایا جائے تو یہ لوگ آسانی سے جیت جائیں گے۔ اس یقین کے بعد 1920 میں پہلی لیجسلیٹو کانسل کے الیکشن کروائے گئے۔ یہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے پہلے جمہوری الیکشن تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورے ہندوستان میں تحریک خلافت چل رہی تھی اور لاتعداد عظیم رہنما میدان عمل میں موجود تھے۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اس کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ گاندھی اور اس کی کانگریس بھی اس تحریک کا حصہ تھی۔ لیکن انگریز کی عشیر بات سے بنائی گئی ایک سیاسی پارٹی، ڈیموکریٹک پارٹی، یہ الیکشن جیت گئی۔ شاید آج کسی کو یہ نام بھی یاد نہ ہو کہ اس پارٹی کا سربراہ انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے والا ایک ہندوستانی وکیل ہری سنگھ گور تھا۔ مرکزی اسمبلی کی 104 نشستوں میں سے 48 سیٹیں اس پارٹی نے جیتیں، جبکہ آزاد امیدواروں اور دیگر چھوٹی پارٹیوں نے 47 نشستیں حاصل کیں اور 9 سیٹیں گوروں کے لیے مخصوص تھیں۔ مرکزی اسمبلی کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیوں کے بھی الیکشن کرائے گئے۔ صوبائی اسمبلیوں کی 637 نشستیں تھیں، جن میں سے 188 امیدوار بلا مقابلہ جیت گئے۔ گاندھی نے ان تمام الیکشنوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، لیکن اس اعلان کا کوئی اثر نہ ہوا اور پورے ہندوستان میں صرف 6 نشستیں ایسی تھیں جہاں کاغذات نامزدگی داخل نہ کروانے کی وجہ سے الیکشن نہ ہو سکے۔ برطانوی ہندوستان، جہاں اس وقت تک کانگریس اپنی سیاسی جگہ بنا چکی تھی، مسلم لیگ بھی کسی نہ کسی حد تک ایک قابل غور تنظیم ضرور تھی۔ تحریک خلافت نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھا ہوا تھا، مگر ایسے کشیدہ ماحول میں بھی الیکشن ہوئے، ووٹ پڑے، اسمبلیاں بنی اور لوگ منتخب ہو کر وزراء اعظم اور وزیر بھی بنے۔ آج 2021 ہیں اور ان پہلے الیکشنوں کو ٹھیک 100 سال بیت چکے ہیں، لیکن ایک صدی بعد بھی انگریز کے بنائے ہوئے حلقہ انتخاب اور ان میں لوہے کی میخوں کی طرح گاڑے ہوئے یہ خاندان ویسے ہی قائم ہیں اور اسی طرح الیکشن جیتتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں کچھ نئے اثر و رسوخ والے کنبوں اور نو دولتی افراد کا اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن جمہوریت کی حلقہ بندی والی سیاست آج بھی ویسی ہی ہے۔ یہ ہے وہ جیتنے والے خاندانوں کی سیاست جسے عرف عام میں الیکٹیبلز کی سیاست کہتے ہیں۔ اس کی اہم تاریخی مثال یہ ہے کہ پنجاب میں 1936 کے الیکشنوں میں 157 کے ایوان میں انگریز سرکار کی وفادار یونیس پارٹی نے 98 سیٹیں جیتی تھیں اور قائد اعظم کی آل انڈیا مسلم لیگ کے حصے میں صرف 2 نشستیں آئی تھیں۔ لیکن جیسے ہی یہ حلقہ انتخاب والے الیکٹیبلز نے ہوا کا رخ بدلتے ہوئے دیکھا اور وہ جوک در جوک مسلم لیگ میں شامل ہونا شروع ہوئے، تو 1946 والے الیکشنوں میں مسلم لیگ 73 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی یہی لوگ ہیں جو ہوا کا رخ بدلتے ہی کسی نئی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر جیت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو پوری کی پوری جمہوری سیاست کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ یہی سیاستدان ہیں جو کسی سیاسی پارٹی کو نظریاتی رہنے دیتے ہیں اور نہ دیانتدار۔ پاکستان کے جمہوری نظام کی سب سے بڑی خرابی حلقہ جاتی طریقہ انتخاب ہے۔ یہ طریقہ انتخاب اس وقت دنیا کی صرف چند بڑی جمہوریتوں میں ہی رائج رہ گیا ہے، جن میں برطانیہ اور بھارت سر فہرست ہیں، جبکہ بیشتر جمہوری ممالک نے اس نظام کو مکمل طور پر نمائندہ نہ ہونے کی بنیاد پر مسترد کر دیا ہے۔
اس طرح کے طریقہ انتخاب کو دنیا بھر کے سیاسی ماہرین پاکستان جیسے کسی بھی منقسم معاشرے کے لیے زہر قاتل خیال کرتے ہیں۔ الیکشن اور جمہوری سیاست کے ماہرین دلائل کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ حلقہ جاتی الیکشنوں کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں اور متصادم گروہ آپس میں مزید سخت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرتی ہم آہنگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور اس سب کے نتیجے میں ملک کا امن و امان تک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ انتخاب کسی طور پر بھی عوام کے ووٹوں کی صحیح اور مکمل نمائندگی بھی نہیں کرتا۔ ایک حلقہ انتخاب میں اگر 10 امیدوار کھڑے ہیں تو عین ممکن ہے ان میں سے صرف 15% ووٹ لینے والا الیکشن جیت جائے اور یوں باقی 85% ووٹرز کی اسمبلی میں کوئی نمائندگی تک نہیں ہوتی، کیونکہ یہ 85% ووٹ تو ہارنے والے 9 امیدواروں میں تقسیم ہو کر ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے 91 ممالک ایسے ہیں جن میں ایک عرصے سے الیکشن متناسب نمائندگی کی بنیاد پر منعقد ہوتے ہیں۔ متناسب نمائندگی کے طریقہ انتخاب کے تحت پورے ملک میں ووٹر سیاسی پارٹیز کو براہ راست ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی کے حصے میں جتنے بھی ووٹ آتے ہیں وہ ان کے مطابق اسمبلی میں اپنی نشستیں حاصل کر لیتی ہے اور ان نشستوں پر اہل، قابل اور حکومتی امور کے ماہرین افراد کو نامزد کرتی ہے۔ اس طرح اگر ایک پارٹی کے ووٹ اتنے کم ہیں کہ وہ صرف ایک ہی سیٹ کے حقدار ہوں تو بھی اسے اسمبلی میں وہ سیٹ ضرور مل جاتی ہے اور یوں اسمبلی میں عوام کے اس مختصر ترین گروہ کی نمائندگی بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی اسمبلیوں میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ووٹ حاصل کرنے والوں کی اپنی تعداد کے مطابق پوری کی پوری نمائندگی ہوتی ہے۔ پارٹیاں حلقہ انتخاب سے بالاتر ہو کر قابل اور اہل لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جاہل اور ان پڑھ اس لیے اسمبلی میں چلا جائے کہ اس کے حلقہ انتخاب میں اس کی برادری، قبیلے یا قوم کے ووٹ زیادہ ہیں۔ ان 91 ملکوں میں جہاں براہ راست پارٹیوں کو ووٹ ڈالے جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک آسٹریلیا، بیلجیم، برازیل، ڈنمارک، جرمنی، فن لینڈ، یونان، آسٹریا، اٹلی، انڈونیشیا، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ، ترکی، جاپان، آئس لینڈ، سویڈن اور اسپین جیسے اہم ملک شامل ہیں۔ ان تمام ممالک میں پارٹیاں خود کو نظریاتی سانچے میں آسانی سے ڈھالتی ہیں اور چند مخصوص علاقائی سیاستدانوں کے جتھے سیاسی پارٹیوں کو کسی طور پر بھی بلیک میل بھی نہیں کر سکتے۔ متناسب نمائندگی کا یہ جمہوری نظام چونکہ خالصتاً پارٹی کی بنیاد پر الیکشن کرواتا ہے، اسی لیے وقت کے ساتھ ساتھ پارٹیاں علاقائی ووٹروں، قبائلی عصیبتوں اور برادری کی وفاداریوں سے بالاتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسمبلی میں جانے والے ممبران کا چونکہ کوئی ایک حلقہ انتخاب نہیں ہوتا، اس لیے ان کی سوچ بھی علاقائی نہیں رہتی۔ ایسی اسمبلیوں میں منصوبہ بندی بھی اجتماعی سطح پر ہوتی ہے اور ترقیاتی پروگرام بھی حلقہ بندیوں سے بالاتر ہو کر بنائے جاتے ہیں۔ حلقہ بندیوں والے انتخابات کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک رکن اسمبلی اپنے حلقے کے ووٹر سے بلند ہو کر نہیں سوچ سکتا۔ وہ اگر خوش قسمتی سے کسی محکمے کا وزیر بن جاتا ہے تو پھر آئندہ انتخاب میں زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی حلقے کے افراد کو بھرتی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے سڑک، شفاخانہ اور اسکول وغیرہ بھی اسی علاقے میں بنے، خواہ اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ایسی سہولیات کی زیادہ ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ متناسب نمائندگی کا یہی نظام ہے جس کی بدولت پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ نشستوں کا مطالبہ کیا تھا، جس کے تحت الیکشنوں میں مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم بن کر ابھری تھی۔ قیام پاکستان کا معجزہ دنیا کے مروجہ جمہوری اصولوں کے مطابق کرائے گئے الیکشنوں کے ذریعے کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتا تھا۔ ہندوستان کے تقریباً 90% حلقہ ہائے انتخاب میں ہندو اکثریت میں تھے اور وہ کسی بھی صورت پاکستان کے حق میں ووٹ نہ ڈالتے، اور یوں حلقہ بندی والے جمہوری الیکشنوں کے ذریعے پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو پاتا۔ اس لیے یہ دعویٰ عین حقیقت ہے کہ پاکستان عمومی جمہوری اصولوں کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا، بلکہ ایک مذہبی اقلیت کو جمہوری اکثریت کی آمریت سے نجات دلانے کے لیے تخلیق ہوا تھا۔ اگر ہندوستان میں خالص جمہوری الیکشن کروائے جاتے تو آج پاکستان کا اس خطے پر وجود تک نہ ہوتا اور ہماری وہی حالت ہوتی جو اس وقت بھارت میں 24 کروڑ مسلمانوں کی ہے۔ برطانوی ہندوستان کی آبادی 1941 کی مردم شماری کے مطابق 39 کروڑ تھی، جبکہ ان میں مسلمانوں کی تعداد 8.9 کروڑ تھی، جو پوری آبادی کا 22.8% بنتی ہے۔ ان میں پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کے مسلمان بھی شامل تھے۔ آج کے بھارت میں بھی مسلمانوں کی تعداد اتنے ہی فیصد ہے، یعنی وہ لوگ جو ابوالکلام آزاد کی دی گئی منطقیں پیش کرتے نہیں تھکتے کہ ہم اگر اکٹھے رہتے تو ہم ایک کثیر تعداد کی وجہ سے اپنے مفادات کا زیادہ بہتر دفاع کر سکتے تھے۔ ان کی خدمت اقدس میں عرض ہے کہ اگر متحدہ ہندوستان آزاد ہوتا تو آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا بھی وہی حشر ہوتا جو بھارت میں ممبئی، احمد آباد اور اورنگ آباد جیسے شہروں میں ہو رہا ہے۔
جہاں مسلمانوں کی ان شہروں میں آبادی 35 سے 40% تک ہے، مگر ان کی ذلت اور رسوائی اور استحصال بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ یہ تمام تلخ حقائق اس لیے بیان کر دیے ہیں تاکہ حقیقت حال واضح ہو کہ آج بھی پاکستان میں رائج حلقہ جاتی جمہوری نظام حکومت میں کسی بھی بہتری کی توقع رکھنا خیال خام ہے۔ جوں جوں یہ انتخاب مسلسل ہوتے جائیں گے، حلقوں کے لوگوں میں گروہ بندیاں مزید سخت سے سخت تر ہوتی چلی جائیں گی۔ متناسب نمائندگی والے الیکشنوں کے بعد دوسرا اہم ترین فیصلہ جو اس ملک کے استحکام اور بقا کے لیے ضروری ہے، جو اس ملک کو نفرتوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے بچا سکتا ہے، وہ انگریز کی بنائی ہوئی صوبائی تقسیم یعنی ان 4 وفاقی اکائیوں سے نجات ہے۔ یہ چاروں صوبے جنہیں ہم وفاقی اکائیاں کہتے ہیں، انہیں بھی انگریز نے ہمیں تحفے میں دیا ہے۔ انگریز نے یہ صوبے ایسے تخلیق کیے تھے کہ ان میں ایک بڑی لسانی اکثریت وہاں آباد لسانی اقلیت پر حکمران رہے اور جوتیوں میں دال بٹتی رہے۔ بلوچستان میں بلوچ، پشتون اور بروہی تقسیم ایک آتش فشاں ہے۔ سندھ میں سندھی اور اردو بولنے والوں کی بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، جبکہ پنجاب میں سرائکی اور خیبر پختونخوا میں ہند کو بولنے والے بھی کسی دن شعلہ جوالہ بن سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر وہ ملک جس میں ایسے بڑے بڑے صوبے تھے جو اپنے اندر ایک آزاد ملک بننے کی اہلیت رکھتے تھے، وہ تمام ملک آج نفرتوں کے سیلاب میں بہہ کر بالآخر تقسیم ہو گئے۔ چیکو سلواکیہ 2 ملکوں چیک اور سلویک میں تقسیم ہو گیا اور یوگوسلاویہ جیسے خوبصورت ملک سے سربیا، بوسنیا اور کروشیا جیسے 3 ملک معرض وجود میں آئے۔ انگریز کی کھینچی ہوئی ان لکیروں کا یہ کمال ہے کہ آج پاکستان دنیا کا وہ واحد بدقسمت ملک ہے جہاں کے سیاستدان پاکستان کو ختم کرنے کی باتیں تو عام کرتے ہیں، لیکن انگریز نے جو صوبوں کی لکیریں کھینچی ہیں ان کے تحفظ کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ جب تک یہ 2 اقدامات نہیں کیے جاتے، 100 سال بھی الیکشن ہوتے رہیں، پاکستان کا جمہوری کلچر نہیں بدل سکتا۔ ختم شد۔